غزوہ احزاب جنگ خندق پارٹ 9۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریاں بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جزیہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہے، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ علاوہ آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش نے اور غطفان نے کہا، واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا، واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اور اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہڈیاں الٹ دی، تنابوں کی گھٹنیاں اکھیڑ دی، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ بھائیو آج یہیں تک کافی ہے اور اگلا پارٹ جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔